واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ شروع ہے، جس کی آج 2 تاریخ۔ اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ بڑی عظمت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا کرتے تھے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ سنت ہے کہ ہر مسلمان کے لیے کہ جب وہ رجب کا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ تو سب سے پہلے تو ہم مل کر کے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے اور معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کا اتنا شوق تھا اور رمضان المبارک کی عبادتوں کا اتنا اشتیاق رہتا تھا اور رمضان کی بابرکت گھڑیوں کو پانے کا اتنا شوق رہتا تھا کہ 2 مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی خیر و عافیت کی دعائیں کر رہی 2 مہینے پہلے۔ اس دعا کی بنیاد پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رمضان سے 2 مہینے پہلے شروع فرماتے تھے۔ ہم اور آپ رمضان کی تیاری کس اعتبار سے کرتے ہیں کہ شبرات گزر گئی، اب رمضان آنے میں 15 دن باقی ہے، اب رمضان کے مہینہ بھر میں ہمیں سحری میں کیا کیا کھانا ہے اس کی لسٹ بنائی جاتی ہے اور اس کا اسٹاک اپنے گھر میں کیا جاتا ہے۔ افطاری میں کیا کیا فروٹ لانے ہیں اور کون سی شربتیں بنانی ہیں، یہ ہماری اور آپ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ کی کچھ مخصوص اور نیک بندے اس سے مستثنا بھی ہے، لیکن عام طور پر ہمارا مزاج یہی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا۔ در حقیقت رمضان المبارک کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور مشغول رہنے والے تھے، اس کے باوجود بھی رمضان کی عبادات کا اور رمضان کی برکتوں کا اتنا اہتمام اور اتنی قدر و قیمت ہے کہ 2 مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک خیریت اور عافیت سے پہنچنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ گویا کہ رمضان المبارک سے اس ماہ رجب المرجب کو اور شعبان کو 2 مہینوں کو رمضان المبارک کا مقدمہ رکھا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان کے جتنے روزے رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ روزوں کا ہے
وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، جس کو صیام وصال جو ہے مسلسل روزے کہا جاتا ہے، یعنی آپ بیچ میں جو ہے افطار نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام ہر مہینے کے ایام میں 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی رمضان کے بیچ کے 3 دن 13 14 15 16 اس رمضان ہر مہینے کے بیچ کے جو 3 دن ہیں جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ لیکن پورے مہینے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اگر مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے نبی کریم علیہ السلام نے تو رجب اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کے مہینے کی آمد ہے، لہذا اس کے لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ رمضان المبارک کی عبادتوں کا کما حق ادا کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا اس وقت سے لے کر کے عید کے چاند تک آپ بستر پر تشریف نہیں لاتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے، مطلب یہ تھا کہ رمضان کی عبادت میں انتھک کوششیں کرتے تھے، آپ سوتے تک نہیں تھے رمضان المبارک۔ یہ اہتمام تھا نبی کریم علیہ السلام کا، اور ہمیں اور آپ کو عظمت سمجھا دی تھی رمضان المبارک کے مہینے کی، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے رجب کا چاند نظر آتے ہی رمضان کی پہنچنے کی دعائیں فرمانے کی۔ یہ اس دعا کا ترجمہ اور اس دعا کا مطلب بہرحال تھا۔ تو یہ مبارک مہینہ، یہ رجب کا مہینہ ہے، اس رجب یہ ان مبارک مہینوں میں سے ہے جو 4 حرمت والے مہینے، کل 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ آج سے نہیں ہے، یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش جب ہوئی ہے اس وقت بھی سال کے 12 مہینوں کا نظام تھا، اور آج بھی وہی چلا رہا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ 3 ان میں سے تو نمبر وار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے تو ریگولر آتے ہیں، اور 4تھا مہینہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے مہینوں کی قدر و قیمت اور ان کا احترام صرف اسلام میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ ہم اندازہ لگائیے کہ اس مبارک مہینے یعنی اشہر حرم کی عظمت اتنی تھی کہ مشرکین مکہ جو جہالت کے انتہا درجے تک پہنچے ہوئے تھے، ان کے یہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جب جنگیں لڑا کرتے تھے تو ان کی جنگیں مہینوں تک چلا کرتی تھی، لیکن اگر جنگ کے درمیان میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان حرمت والے مہینوں میں وہ لوگ جنگ کو بند کر دیتے تھے کہ یہ عظمت والے مہینے ہی، حرمت والے مہینے ہی۔ ہاں، ان لوگوں میں ایک کمی اور خامی یہ تھی کہ وہ لوگ کبھی کبھی جو ہے جنگ شباب پر جب ہوتی تھی تو اس حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن عظمت کرتے تھے، لیکن اس میں رد و بدل کرتے تھے۔ جیسے جنگ چل رہی ہے اور رجب کا مہینہ آ گیا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اب ہم اس رجب کے مہینے کو اس وقت نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اس رجب اور حرمت والے مہینے کو 2 مہینے بعد اس کی حرمت کا ہم احترام کریں گے، گویا کہ اپنی طرف سے اس کو جو ہے ہٹا دیتی تھی۔ اور اسلام نے اور نبی کریم علیہ السلام
والسلام کی تعلیمات نے ان اشہر حرم کو اپنی جگہ پر عظمت اور حرمت کے ساتھ باقی رکھا. تو یہ عظمت والے اور حرمت والے مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں عرب کے مشرک جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ لڑاکو سمجھتے تھے وہ لڑائی بند کر دیتے تھے. جو ڈاکہ زنی کرتے تھے، ڈاکہ ڈالنے والے تھے، وہ ڈاکہ کو روک دیتے تھے. اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں جو لوگ کعبۃ اللہ کی طواف کے لیے لوگ آتے تھے، لہذا لوٹ کھسوٹ اور مار پیٹ وغیرہ اور ڈاکہ ڈالنا، یہ سارے کے سارے گندے کام جو ہے مشرکین مکہ بھی بند کر دیتے، کیونکہ یہ عظمت والے اور حرمت والے مہینے. یہ ان مہینوں میں سے ہے رجب کا مہینہ. اس کے علاوہ اس مہینے میں جو ہے بہت ساری چیزیں وہ بھی ہیں جو آج ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے اپنا رکھی ہے کہ حقیقتاً اور دین اسلام کی اگر تاریخ کے آئینے میں اگر ان کو پرکھا جائے تو ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، اس مہینے کی ایک اور عظمت یہ بھی ہے کہ اس مبارک اور عظمت اور حرمت والے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور معراج عطا فرمائی نبی کریم علیہ السلام. یہ بھی بڑی عظمت کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا انعامات کی جو ہے تکمیل فرمائی اور اتنا بڑا انعام فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مکے کی گلیوں سے اٹھا کر کے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ تک بلایا اور اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جس کو ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی معراج بھی